علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردا یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردا ہیڈ لائنز۔ ایران جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارتی عملے کی واپسی کی تیاری۔ اپوزیشن امن اعتماد لائے گی تو اسے سہولت فراہم کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی۔ وزیر داخلہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نورین نیازی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اسلام آباد میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی، طارق فاروق اسپیکر، احمد رضا قادری ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے ایران جنگ کے بعد خالی کرائے گئے مشرق وسطیٰ کے سفارت خانوں میں سفارتی عملے کو دوبارہ تعینات کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے اندرونی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی سفارتکاروں کی واپسی اور ہنگامی اقدامات میں کمی کا عمل رواں ہفتے شروع ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ مکمل جنگ دوبارہ شروع کرنے کا خدشہ نہیں ہے۔ دستاویز کے مطابق اسرائیل، لبنان، سعودی عرب، قطر، اردن، عمان، عراق اور کویت سے قائم امریکی سفارت خانوں میں عملے کی تعداد دوبارہ بڑھائی جائے گی۔ واضح رہے کہ فروری میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد امریکی محکمہ خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں متعدد سفارتی مشنز خالی کروانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ شہر اقتدار سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ وزیر اعظم یا اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا اپوزیشن کا حق ہے۔ اگر اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لائے گی تو اسے سہولت فراہم کریں گے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں زیتون کا پودا لگانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا کہ اسپیکر کی ذمہ داری نہیں کہ ایوان کا کورم مکمل کرے۔ کورم مکمل طور پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آج کے اجلاس میں بہتری آئی اور تمام لوگ موجود تھے۔ امید ہے کہ کل مزید بہتری آئے گی اور کورم مکمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فورم اپنے علاقوں کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ہے، اسے خالی چھوڑنا مناسب نہیں۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں قانون سازی سے متعلق اتحاد کیا، جو کہ اچھی چیز ہے۔ سردار ایاز صادق نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کمیٹیوں سے استعفیٰ میں نے ابھی تک قبول نہیں کیے۔ میری یہی خواہش ہے کہ میں کمیٹیوں سے پی ٹی آئی کے استعفیٰ قبول نہ کروں۔ وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی سے پاکستان میں متعین امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں پولیس افسران کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق گفتگو کی گئی، جبکہ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ بانی چیئرمین کی ہمشیرہ نورین نیازی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ نورین نیازی گور کھپور فیکٹری ناکہ سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اپنی ہمشیرہ سے چند روز میں یہ دوسری ملاقات ہوگی۔ اس سے قبل بشریٰ بی بی کی بھابھی مہر النساء اور بیٹی کو بھی ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اسلام آباد سمیت ملک بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق جلوسوں کی سیکیورٹی پر 3000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ ایس پی آپریشنز اسلام آباد کے مطابق جلوس میں صرف مقررہ انٹری پوائنٹ سے داخلے کی اجازت ہوگی۔ جلوس کے تمام انٹری پوائنٹس پر واک تھرو گیٹس نصب کیے جائیں گے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلوس کے روٹس کی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ جلوس کے روٹس پر اہم عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز تعینات ہوں گے۔
SSB ऑपरेशंस के मुताबिक जुलूस के रूट से मुल्हक़ गलियां, सड़कें और दीगर रास्ते सील किए जाएंगे। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं, जहां ADC म्यूनसिपल सर्विसेज और MD सुतरा पंजाब एजेंसी सरगोदा मोहम्मद आतिफ सिंधु की जानिब से शहर में सफाई के निज़ाम और सर्विसेज डिलीवरी की बराह रास्त निगरानी के लिए रोज़ाना सुबह फील्ड विजिट्स का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अमीर अफजल आवान की रिपोर्ट शेयर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आतिफ सिंधु ने गुज़श्ता रोज़ MC3 जना कॉलोनी, कम्बू टाउन और फैसल टाउन का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया और शहरियों से बराह रास्त फीडबैक भी हासिल किया। दौरे के दौरान बाज़ इलाकों में दस्ती सफाई, छोटे कचरे के ढेर और दरख्तों के पत्तों की मौजूदगी की निशानदही हुई, जिस पर उन्होंने मुतालिका टीमों को फौरी तौर पर दस्ती सफाई और वेस्ट क्लियरेंस यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहरियों का फील्ड फीडबैक सफाई ऑपरेशन की मौसर मॉनिटरिंग का अहम ज़रिया है और इसी बुनियाद पर मुतालिका टीमों को ज़रूरी अहकाम जारी किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि मोहम्मद आतिफ सिंधु की अवामी मसाइल को हकीकी मानों में हल करने के लिए फील्ड विजिट्स की हिकमत अमली इंतहाई सूदमंद साबित होगी। आप देख रहे थे फरदा यूट्यूब चैनल। मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से आगाह रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।